الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. آمنت بالله صدق الله العظيم.
رمضان الکریم، رمضان الکریم۔ ایک تابندہ باب ہے اللہ، ایک تابندہ باب ہے اللہ، واقعی لاجواب ہے اللہ، واقعی لاجواب ہے اللہ۔ کون مالک ہے سارے عالم کا، کون مالک ہے سارے عالم کا، اس کا واحد جواب ہے اللہ، اس کا واحد جواب ہے اللہ۔ تو ہے پردے میں اور تیرا جلوہ ہر جگہ بے نقاب ہے اللہ، ہر جگہ بے نقاب ہے اللہ۔ ایک تابندہ باب ہے اللہ، واقعی لاجواب ہے اللہ۔ وہ کون ہے جس نے زخم کھا کر ہدایتوں کے دیے جلائے، دلوں کو ایمان کی روشنی دی، جہان تاریک جگمگائے۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ نے تلاوت کلام الرحمن کے بعد حمد رب جلیل سماعت فرمائی، اور اب چونکہ ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے، ہمارے ساتھ ہوتے ہیں پروگرام آسان زندگی میں محمد اشرف قادری صاحب، جو کہ بانی اور چیئرمین ہیں قادری قریشی فاؤنڈیشن کے۔ تو آئیے انہیں سماعت کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے، اور ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 تک ہے۔ اگر آپ ایک بار درود پاک پڑھیں گے تو آپ کو 1,00,000 درود پاک کا ثواب ملے گا۔ جو کوئی یہ درود پاک پڑھتا ہے صلی اللہ علی محمد، رحمت کے 70 دروازے اس کے منہ پر کھول دیے جاتے ہیں۔ اور یہ درود شریف پڑھنے میں بھی آسان ہے، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، اس کا ورد بھی کر سکتے ہیں، اور اس فضیلت پہ کو بھی انشاءاللہ پانے کی کوشش کیجئے کہ جو کوئی شخص دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی ہم نے رمضان کے مہینے میں قرآن اتارا۔ قرآن کریم رب کا کلام، رب کی کتاب، اللہ عز و جل نے اپنے محبوب علیہ السلام پر اتاری۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے کہ اگر ہم اسے پہاڑ پہ اتارتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ وہ کلام ہے جو دلوں کو سکون دیتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص کو قرآن کریم نے دعا مانگنے سے روک دیا یا اللہ کے آگے سوال کرنے سے روک دیا تو اللہ تعالیٰ اس
کی وہ حاجتیں پوری کرے گا جو اسے سوال کرنے سے ملتی، بلکہ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اسے کی حاجتیں پوری کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو سب سے زیادہ تلاوت قرآن کریم کرنے والا ہے۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے، آپ نے دیکھا ہوگا فجر کی نماز کے بعد مساجد میں، اور پھر مغرب کی نماز کے بعد، پھر رات کے اندر لوگ تلاوت قرآن کریم کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، یہ اللہ کی عبادت کا مہینہ ہے، یہ اس مہینے میں دل خود عبادت کی طرف مائل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے۔ لیکن قرآن کریم جو لوگ اس مہینے میں کوئی ایک قرآن کریم ختم کرتا ہے، کوئی 2 قرآن کریم ختم کرتے ہیں، میری ان سے یہ درخواست ہے آج کہ غیر رمضان میں بھی قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور کوشش کریں کہ روزانہ 1 پارے کی تلاوت کریں، یا پھر کم از کم 1 رکوع کی تلاوت کریں، اور قرآن کریم کو سمجھیں، پڑھیں۔ آپ 2 قرآن کریم پڑھتے ہیں، آپ 1 قرآن کریم کا ختم کریں، لیکن اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں، آپ سمجھیں کہ اللہ عز و جل جو آپ کا رب ہے، جو ہمارا رب ہے، اس نے ہم سے کہا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہے، ہمارے متعلق کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، شریعت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کئی مقامات پہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، کم و بیش 80 سے زائد یا کم مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ مسلمانوں سے خطاب کیا ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے رب نے ہم سے کہا کیا ہے۔ یہ قرآن کریم جب ہم پڑھیں تو اس کا ترجمہ بھی پڑھیں، اس کی تفسیر بھی پڑھیں، تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بے شک دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، دلوں کو جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور دلوں کی صفائی قرآن کریم کی تلاوت میں، اللہ کے ذکر میں۔ جو قرآن کریم پڑھتا ہے، قرآن کریم اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ کل بروز قیامت قرآن کریم اس شفاعت کرے گا، روزہ بھی شفاعت کرے گا، قرآن بھی شفاعت کرے گا۔ روزہ کہے گا مولا میں نے اسے کھانے پینے سے روک دیا، قرآن کہے گا یا اللہ یہ رات کو میں نے اسے سونے سے روک دیا، کیونکہ ہم تراویح میں قرآن سنتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی شفاعت اللہ تعالیٰ اس بندے کے حق میں قبول فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی بندہ قرآن کریم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 1 حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور میں نہیں کہتا کہ 1 حرف الف لام میم ہے، بلکہ الف 1 حرف ہے، لام 1 حرف ہے، اور میم 1 حرف ہے۔ اب یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں 1 حرف کی ویسے ہی 1 لاکھ نیکیاں ہیں، تو آپ اندازہ کریں کہ کتنی زیادہ نیکیاں بندہ قرآن کریم کی تلاوت کر کے حاصل کر سکتا ہے۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ تم میں افضل وہ ہے، تم میں بہترین وہ ہے جو خود قرآن کریم سیکھے اور لوگوں کو سکھائے۔ بہترین شخص کی بات کی گئی ہے، تو بہترین شخص کون ہے؟ جو خود قرآن کریم سیکھے اور لوگوں کو سکھائے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص قرآن پڑھے اور اس کی زبان میں کچھ لکنت ہو، رک رک کے پڑھتا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 اجر، اللہ تعالیٰ 2 اجر لکھے گا اس کے لیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن کریم کو ہاتھ لگاتے اسے چومتے اور کہتے یہ میرے رب کا عہد ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے حافظ تھے، اب بے پناہ قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور وقت شہادت، جس وقت آپ کی شہادت ہوئی اس وقت بھی آپ قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ قرآن کریم جب مجھے اللہ عز و جل کی بات سننی ہوتی ہے تو میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگ جاتا ہوں، اور جب مجھے اللہ تعالیٰ سے بات کرنی ہوتی ہے تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ آپ کی یہ شان تھی، آپ کی یہ کرامت تھی کہ جب آپ فرماتے ہیں کہ جب میں گھوڑے کی رکاب میں 1 پاؤں رکھتا ہوں اور دوسری رکاب میں میرا جب پاؤں رکھتا ہوں تو میں 1 قرآن کریم پڑھ لیتا ہوں۔
یہ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کی شان ہے۔ کئی بزرگان دین، ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہے کہ وہ بہت زیادہ قرآن کریم پڑھا کرتے تھے، اور جب انہیں دیکھا گیا قبر میں مرنے کے بعد تو ان کی قبر سے آوازیں آتی تھیں قرآن کریم کی تلاوت کی۔ اللہ عز و جل قرآن کریم کی اب میں آپ کو صورتیں بتاتا ہوں جس کا ثواب ہے۔ سورہ فاتحہ کا اس قدر ثواب ہے کہ اللہ عز و جل نے عرش کے نیچے ایک فرشتہ پیدا فرمایا ہے جس کا سر انسان جیسا ہے، اس کے 70,000 بازو ہیں، ہر بازو فرشتوں کی ایک ایک جماعت موجود ہے۔ اس کے دائیں رخسار پر سورہ اخلاص اور بائیں پر اشہد واللہ الہ الا اللہ اور پیشانی پر سورہ فاتحہ لکھی ہے۔ اس کے سامنے فرشتوں کی 70,000 صفیں موجود ہیں جو ہر وقت سورہ فاتحہ کا ورد کرتی ہیں، اور جب یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں تو سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ عز و جل ان سے فرماتا ہے اے فرشتوں اپنا سر اٹھاؤ، تب تم سب سے میں خوش ہوں۔ فرشتے سن کر عرض کرتے ہیں یا اللہ عز و جل، امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں جو کوئی سورہ فاتحہ پڑھے تو اس سے بھی راضی رہنا۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں ان سے بھی راضی رہوں گا۔ یعنی جو شخص سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس سے راضی رہتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کا دل سورہ یاسین، جو کوئی شخص سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا اللہ عز و جل اسے 10 قرآن پاک کا ثواب عطا فرمائے گا، اور ایک اور روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اسی تبارک الذی یعنی سورہ ملک 29ویں پارے کی سورت اگر آپ پہلی چاند رات کو پڑھیں تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ 30 آیتوں والی سورت 30 دن کے لیے کفایت کرے گی۔ یہ سورت کے بارے میں آتا ہے کہ یہ انسان بندے کو عذاب قبر سے محفوظ رکھتی ہے، اور اپنے پڑھنے والے کے لیے کل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گی، اور اللہ اس سورت کی شفاعت اس بندے کے حق میں قبول کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو فرمایا کہ روزانہ 1000 آیات پڑھ کے سویا کرو۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کیسے ممکن ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ تکاثر یعنی الہاکم التکاثر پڑھ کے سویا کرو، یہ 1000 آیت کے برابر ہے۔ اسی طرح قل هو اللہ احد شریف کی صورت ہے، کیا شان ہے قل هو اللہ احد شریف کی۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ عز و جل کو امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عذاب دینا ہوتا تو اللہ عز و جل کبھی بھی ان کو رمضان اور سورہ اخلاص نہ عطا فرماتا۔ کیا کہنے ہیں سورت کے۔ جو کوئی شخص ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا، اور جو کوئی 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے 1 مرتبہ قرآن کریم پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور سورہ اخلاص شیطان اگر پڑھ کے پھونک لی جائے تو شیطان دور ہو جاتا ہے۔ سورہ اخلاص کی بے پناہ فضیلت ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص اذا زلزلت پوری سورت پڑھے تو یہ آدھے قرآن کے برابر ہے۔ اسی طرح ناظرین قرآن کی ہر سورت کی سورہ رحمان، سورہ مزمل، سورہ واقعہ جو کو پڑھے گا وہ تنگ دستی سے محفوظ رہے گا، فاقہ کشی سے محفوظ رہے گا۔ ہر سورت کی اللہ عز و جل نے قرآن تو پورا کا پورا ہی فضیلت والا ہے کیونکہ رب کا کلام ہے۔ ہر سورت کی فضیلت ہے۔ آیت الکرسی کی بے پناہ فضیلت ہے کہ جب بھی رات کو سویا کرو آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرو۔ پورا قرآن ہمیں چاہیے کہ پورے قرآن ناظرین میں آپ سے ایک اور التجا کروں گا کہ جب ہمارے بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے بچے قرآن کو بھی حفظ کریں، اور یہ ممکن ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ ناممکن ہے۔ چونکہ میں نے عرب دنیا میں دیکھا ہے، میرا رہنا وہاں زیادہ ہے، تو وہ بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ
ابتدائی دنوں میں ہی قرآن اور حدیث کی تعلیم دلواتے ہیں، اور اس طرح ان کی تعلیم چل رہی ہوتی ہے کیونکہ بچے کا ذہن بڑا قوی ہوتا ہے، تو وہ بچہ قرآن بھی حفظ کر لیتا ہے، احادیث بھی حفظ کر لیتا ہے، اور جو دنیاوی تعلیمات ہوتی ہیں وہ بھی حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم بھی بچے کا شیڈول اس طرح بنائیں، اسکیجول اس طرح بنائیں کہ وہ قرآن کریم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کا بھی علم حاصل کرے، تو آپ کا بچہ حافظ ہو جائے گا۔ حافظ کی یہ شان ہے کہ کل بروز قیامت وہ اپنے خاندان والوں کی بخشش کروائے گا۔ تو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، اپنے بچوں کا قرآن کا قاری بنائیں، اور قرآن سے محبت کریں۔ یاد رکھیے جس سے آپ محبت کرتے ہیں وہ بھی آپ سے محبت کرتا ہے۔ آج آپ قرآن سے محبت کریں گے، کل یہی قرآن آپ کی شفاعت کرے گا۔ قرآن صرف رمضان المبارک میں پڑھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن رب کا کلام ہے، پورے سال اس کی تلاوت کیجیے، روزانہ صبح شام جب بھی آپ کو موقع ملے قرآن کریم کی تلاوت کیجیے۔ اب تو موبائل کے اندر بھی قرآن کریم موجود ہے، آپ سفر میں جا رہے ہیں، کہیں بیٹھے ہوئے آپ نکالیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اکثر جب کام سے واپس آتے ہیں، 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو ہوتی ہے، بسوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے کہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ اس وقت قرآن نکال کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ جس کو توفیق دے، اور ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اس وقت میں گانے بھی سن رہے ہوتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے، اور عبادت کا مہینہ ہے، قرآن کریم کی تلاوت کا مہینہ ہے۔ اس قرآن کریم کے اس مہینے کے درمیان آپ نے یہ عہد کرنا ہے کہ میں نے قرآن کریم کی تلاوت پورے سال کرنی ہے۔ نمبر 2، میں نے زندگی میں ایک دفعہ پورا قرآن ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جی ہاں ناظرین، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے کیا فرمایا ہے۔ ہر خشک و تر کا علم قرآن کریم میں، ہر شے کا علم قرآن کریم میں، کوئی شے ایسی چھپی نہیں ہے، جو کوئی مخفی نہیں ہے جو جس کا قرآن کریم میں ذکر نہ ہو۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین قرآن کریم سے اس قدر محبت فرمایا کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک میں 61 بار قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ جی ہاں، ایک صبح میں قرآن کریم پڑھتے تھے پورا قرآن، اور ایک شام میں اور ایک تراویح میں ختم فرماتے، 61 بار۔ آپ سوچ سکتے ہیں۔ اور ایک میں آج آپ کو بتاؤں، میں آج کے دور میں ایسے بھی شخص کو جانتا ہوں کہ جو روزانہ 15 سپارے پڑھتا ہے اور 2 دن میں قرآن کریم ختم کرتا ہے، اور جمعے کے دن پورا ایک قرآن کریم ختم کرتا ہے۔ ہیں دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو قرآن کریم کی اس قدر تلاوت کرتے ہیں۔ ہمارے تمام ائمہ مجتہدین، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام مالک، غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم، یہ سب رات میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ قرآن سے اس قدر محبت کرتے تھے کیونکہ قرآن میں سارا علم موجود ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رات میں قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ ناظرین، ہم اپنے پروگرام کے اندر ایک وظیفہ بھی بتاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک طریقہ بھی بتاتے ہیں۔ آج چونکہ بات ہو رہی ہے قرآن کریم کی تلاوت کی، تو وظیفہ بھی قرآن کریم کے حوالے سے ہی ہوگا۔ قرآن کریم کے اندر ٹوٹل 14 آیات سجدہ ہیں، یعنی 14 آیات سجدہ ہیں۔ تو اگر کوئی شخص کی کوئی حاجت ہو، کوئی دعا مانگنا چاہتا ہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو وہ اگر ان 14 آیات سجدہ کو پڑھے اور ہر آیت کے بعد ایک سجدہ کرے، جب پوری 14 آیات ایک ساتھ پڑھ کے 14 سجدے ایک ساتھ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ یہ وظیفہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان سحری ہو رہی ہے، ہم سحریاں تناول فرما رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سحری میں کھجور تناول فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ سنت کی نیت سے، طریقہ نبوی کی نیت سے 1 یا 3 کھجوریں اپنے ساتھ رکھ لیں، اور سحری کے وقت ضرور اس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ادا کو پورا کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔